الرحمن الرحیم۔ بڑا خوشی کا مقام ہے۔ سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں، حضرت کا بیان جاری ساری تھا، بڑا اچھا بیان ہو رہا تھا، میں بیچ میں آ کر مخل ہوا۔ آپ حضرات کی جو ہے سجی ہوئی محفل کو میں نے الٹا دیا۔ حضرت کا حکم ہے علم الفوق الادب کے تحت بس ایک بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارا یہ عزیز جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اس کو، اس کے گھر والوں کو، والدین کو، عزیز و اقارب کو، اور خاص طور پر حضرت قاری طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اس عزیز بچے کو عالم باعمل بنائے۔ اس دور کے اندر جبکہ ہمارے بچے سکول کالج کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، دنیا کے کاموں کے اندر زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، ہمارے ان بچوں کا مدارس کے اندر آنا اور خاص طور پر قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کی خاص توفیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور فرمان ہے، مشہور حدیث ہے کہ اللہ پاک دنیا تو ہر بندے کو دے دیتے ہیں، مگر دین ایسے ہی شخص کو دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ جل شانہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے اس بچے نے قرآن پاک پڑھا، اس کو یاد کیا، حفظ کیا۔ اس دور میں جب کہ لوگ مادہ پرستی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ اس بچے سے بھی، اس کے گھر والوں سے بھی راضی ہے۔ یقین جانیے یہی چیزیں کل کام آنے والی ہیں۔ دنیا کی دوڑ جتنی بھی آدمی لگا لے، ایک نہ ایک دن جب سانس نکلنا ہے تو یہ ساری دوڑیں یہاں دھری کی دھری رہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے جتنے وہ عمل کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے، جزا کی شکل میں یا سزا کی شکل میں۔ جب انسان کا سانس نکل جاتا ہے تو دارالعمل کے اندر جو اس کو اختیار اعمال کرنے کا دیا گیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہاں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو ان تین چیزوں کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو فرمایا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز، مثال کے طور پر مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی ایسا کام اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا، دنیا سے جانے کے بعد جب اس کی مسجد میں، بنائی ہوئی مسجد میں، بنائے ہوئے مدرسے میں جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے، باوجود ہے کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، ان مساجد کے اندر، مدارس کے اندر جو بھی نیک عمل ہوں گے اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ اس کے اندر کافی تفصیل ہے، مختصر ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ علم ينتفع به، کہ وہ علم جس کے ساتھ نفع حاصل کیا جاتا ہو۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جب قال اللہ اور قال الرسول پڑھتا پڑھاتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے، تو دنیا سے جانے کے بعد جب اس کے شاگرد، جب اس کے متعلقین، متوسلین اس کا پڑھایا ہوا سبق آگے اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں، یا دنیا کے اندر دین کے پھیلانے کی محنت اور کوشش کرتے ہیں، تو باوجود ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر پڑھایا تھا وہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کے جانے کے بعد بھی اس کی جو محنت اور کوشش اس نے زندگی کے اندر کی، یہ قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گی۔ اور جب تک اس کے شاگرد در شاگرد پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے صدقہ جاریہ کی طرح، بلکہ صدقہ جاریہ مسجد مدرسہ تو ہو سکتا ہے 50-100 سال کے بعد اللہ نہ کرے ختم ہو جائے، لیکن شاگرد جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ اس نے ایک شخص نے اگر 2 کو پڑھایا تو 2 جو ہیں وہ 2 کو بھی پڑھائیں تو 4،
پھر آگے ہر بندہ دو دو کو پڑھاتا چلا جائے تو اس طرح وہ پھیل جاتا ہے کہ تقریباً اس کا ختم ہونا ناممکن ہی نظر آتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے آج کے اس محفل کے ساتھ ہے وابستہ ہے کہ فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، کہ نیک بچہ، والدین جو زندگی میں رہ کر اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو راہ راست پر چلاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، تو اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو چلے جانے کے باوجود جب ان کا وہ بچہ دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے یا آگے اپنی نسل کو نیک عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے تو مسلسل اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ اب یہ باتیں روزمرہ ہم سنتے ہیں علماء سے، لیکن کبھی ہم نے ان پر غور نہیں کیا۔ کاش کہ ہمیں اللہ پاک غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا دھیان، ہماری توجہ سراسر دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ ہم بچوں کی دنیاوی تعلیم کی خاطر تو پریشان رہتے ہیں، صبح فجر سے پہلے بھی اگر سکول کی بس آ رہی ہے تو ہم بڑی کوشش کے ساتھ اس کا یونیفارم تیار کر کے، اس کا ناشتہ، حتیٰ کہ دوپہر کا کھانا وانا بھی دے کر، سڑک ہو یا بستی ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں کھڑے ہو کر انتظار بھی کرتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ ٹائم پر سکول پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، ہم منع نہیں کرتے، دنیاوی علم بھی حاصل کرنے چاہیے، لیکن دنیاوی علم کیا ہے؟ دنیا میں حفاظت ہے۔ جب دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر یہ 1/2 یا 2/4 کام نہیں آئے گا۔ اس وقت یہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی کام آنا۔ ہم ایک موہوم زندگی کے لیے تو محنت کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں 10 20 30 40 سال زندہ رہوں گا۔ ایک مشہور قول ہے کہ دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے دادا محترم آتے ہیں، پھر والد صاحب آتے ہیں، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب ہے؟ کتنے ہی معصوم بچے، ہمارے پیارے ننھے منھے، ہمارے ہاتھوں میں کھیلنے والے، پلک جھپتے ہی آنکھوں سے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کی دنیا کی فکر میں تو لگے رہتے ہیں جس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے قرآن خود کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ کوئی کہے گا کہ ہم دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کوئی کہے گا میں ایک صبح یا ایک شام۔ ہمارے بزرگوں نے حساب لگایا 50,000 سال کے مقابلے میں یہ 60-70 سال کی زندگی تقریباً 2-2.5 منٹ کی زندگی بنتی۔ ہم اس کے بارے میں تو فکر مند رہتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ 2-4 جماعتیں پڑھ کے اچھے کسی عہدے پر فائز ہو جائے، اچھی پوسٹ پر فائز ہو جائے تاکہ اس کی 2-2.5 منٹ کی زندگی بن جائے۔ لیکن آخرت کی زندگی جو ابدی ہے، سرمدی ہے، جس نے ختم ہی نہیں ہونا، اس زندگی کے بارے میں اللہ پاک کی توفیق سے بس وہی والدین سوچتے ہیں جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہو۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے یہ بزرگ ذوالقرنین صاحب، ثقلین صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے اپنے اس بچے کو دیکھو قرآن پاک کے لیے، دین کے لیے وقف کیا۔ یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی امیدوں کے مطابق، جس ثواب کی نیت سے، جس امید سے انہوں نے اپنے اس بچے کو یہاں داخل کیا، اللہ پاک قیامت کے دن ان کو پورا اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے اس بچے کو قرآن پاک پڑھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اور پھر حضرات صحابہ کرام سے لے کر آج تک جتنے بھی داعیان دین ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اس دین کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب حضرات کو بھی اور ثقلین صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، آنے والے سب مہمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہمارا آنا قبول فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار عالم، ہمارے اس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، حفظ کرنا مشکل ہے، اس کو یاد رکھنا اور بھی مشکل ہے۔ اے پروردگار عالم، اس بچے کو قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم، اس کے والدین نے، اس کے بہن بھائیوں نے، عزیز و اقارب نے تیرے سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس بچے کو اس دارالعلوم میں داخل کیا ہے۔ پروردگار عالم، اپنی شایان شان ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ ان کے والدین ہیں، ان کے استاد محترم حضرت قاری طیب صاحب ہیں، یا اور اساتذہ جن سے یہ بچہ پہلے پڑھتا رہا، اور ہمارے اس ادارے کے جو منتظمین ہیں، میری بغل میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہمارے حضرت محتم صاحب، ان کے رفقا ہیں جنہوں نے یہ بزم سجا رکھی ہے۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر نصیب فرما، سب کی محنت اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمارے اس بچے کو دین کا عالم اور عامل بنا۔ اے پروردگار عالم، قدم قدم پر اس کی دستگیری فرما۔ اے پروردگار عالم، دین پر چلنے والا بنا۔ اے پروردگار عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق کہ حافظ قرآن 10 لوگوں کی بخشش کے لیے اللہ پاک سے سفارش کرے گا۔ پروردگار عالم، اس بچے کی سفارش اس کے اہل خانہ کے لیے، اس کے اساتذہ کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے قبول فرما۔ اے پروردگار عالم، اس کو بھی اور ہم سب کو استقامت علی الدین نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم، اس کے والدین کی زندگی میں خیر و برکت نصیب فرما، ان کے کاروبار میں خیر و برکت نصیب فرما۔ یہاں جو حضرات تشریف لائے ہیں، بہت سے علماء کرام نظر آ رہے ہیں، اللہ پاک ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم فرما، ان کی زندگیوں کے اندر خیر و برکت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم، پاکستان کے حوالے اس وقت دیگر گوں ہیں، ہمارے اس ملک پر رحم فرما۔ اے پروردگار عالم کو نیک صالح عادل حکمران نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب، ہمارے جتنے بھی بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی بخشش فرما۔ ہمارے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں، پروردگار عالم سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں جو پریشانی ہے، پروردگار عالم سب پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے اولاد کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں، رشتہ ناتوں کے حوالے سے جو بھی پریشانیاں ہیں، قرآن کی مجلس ہے، اس کی برکت سے پروردگار عالم ہماری تمام مشکلات، تمام تکلیفیں دور فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمارے اس ادارے کو قیامت کی صبح تک قائم و دائم فرما۔ ہمارے بڑے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمارے اس ادارے یا دیگر اداروں کے چلنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، پروردگار عالم وہ ساری کی ساری رکاوٹیں دور فرما۔ اے پروردگار عالم، اغیار ان مدارس کو، ان مساجد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اے پروردگار عالم قیامت کی صبح تک ان کو آباد و شاد فرما۔ ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی عمر میں خیر و برکت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمارے دلوں کے اندر جو نیک خواہشات ہیں، نیک دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، پوری فرما۔ ہمارے بچے اور اس کے گھر والے اور خاص طور پر اس کے استاد محترم کو ایک بار پھر دعا کو ہیں کہ اللہ پاک سب کو جزائے خیر نصیب فرما، سب کی محنتوں کو، ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته۔